آج ویو 360 میں پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات، کالعدم تنظیم کی دہشت گردی کا شکار بننے والوں کے خاندان کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ حکومت اگر ایسے اقدامات کر رہی ہے اور ایسی پلاننگ کر رہی ہے اور ایسے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے ٹیبل پہ، تو یہ بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اسے کہ مدعی ہم ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ملکوں میں صحافتی آزادی کے خلاف بڑھتی ہوئی رکاوٹیں، زیر حراست صحافیوں کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے؟ صدیق کپن کی کہانی۔ اور جانیے ایک ایسے سائنسی تجربے اور اس کے نتیجے کے بارے میں جس سے مستقبل میں روبوٹس اور انسانوں کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو کل عسکری قیادت نے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر اعتماد میں لیا۔ ان مذاکرات میں اگلا راؤنڈ چند ہفتوں میں متوقع ہے، لیکن پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ تقریباً 2 دہائیوں سے جاری ہے، جس میں ہزاروں پاکستانی اپنی جانیں گنوا چکے۔ اس جنگ میں اپنے عزیزوں کو کھو دینے والے ان مذاکرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پشاور سے عمر فاروق نے جاننے کی کوشش کی۔ 16 سالہ اسفند بڑا ہو کر انجینئر بننا چاہتا تھا، تاہم 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے والوں نے یہ خواب دیکھنے والی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ مرحوم اسفند کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ ان لوگوں پر کیسے اعتبار کرے جنہوں نے ان کے بیٹے کو قتل کیا۔ ہمارے کتنے ان علاقوں کے لوگ جو ہیں بے گھر ہوئے، اتنے انہوں نے مشکلات سے وہ دوچار ہوئے، کیا دوبارہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے ان جگہوں پر اپنے ٹھکانے نہیں بنائیں گے؟ کیا وہ دوبارہ اس طرح کی کارروائیوں سے باز آ جائیں گے؟ ان لوگوں پر آپ لوگ اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہماری سوانوں میں بیٹھے والے لوگوں کو اس چیز پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگسٹن جیکب کے خاندان کے کئی افراد 2013 میں پشاور کوہاٹی چرچ پر ہونے والے دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جنگ کا اختتام مذاکرات پر ہوتا ہے، لیکن مذاکرات میں امن کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ آئندہ کسی بے گناہ کا خون پاکستان کے اندر نہیں بہایا جائے گا اس کاز پہ کہ جی ہماری بات نہیں مانی گئی یا ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا، اس لیے ہم نے سیز فائر ختم کر دیا، ہم فائرنگ کریں گے، ہم فائر کریں گے، ہم فوجیوں پہ حملے کریں گے، ہم قوم پہ حملہ کریں گے، ہم لوگوں پہ حملہ کریں گے، ہم جو اسلحے کے بغیر لوگ ہیں جو صبح کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کی بسوں پہ اٹیک ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی۔ 2004 سے اب تک حکومت پاکستان نے تحریک طالبان کے مختلف دھڑوں کے ساتھ 14 بار مذاکرات کیے ہیں، تاہم ان میں سے کوئی بھی معاہدہ پائیدار ثابت نہ ہو سکا۔ شہداء اے پی ایس فورم کے ممبر اور آرمی پبلک اسکول میں مرنے والی ٹیچر سعدیہ گل کے والد گل شہزاد خٹک کا کہنا ہے کہ کسی بھی معاہدے سے قبل انہیں اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ تحریک طالبان وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی تھی کہ اے پی ایس کا واقعہ ہم نے کیا ہے، ہم اس میں ملوث ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں لے آتے، لیکن اب چونکہ دوسرا حل نظر نہیں آتا ہے تو صلح اچھی بات ہے، ہم اس کی فیور کرتے ہیں، لیکن ہمیں صلح کی جو ایگریمنٹ ہے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے شہداء اے پی ایس کے والدین کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اسفند کی والدہ شاہانہ کا کہنا ہے کہ طالبان نے ان کے بچوں کو قتل کیا ہے، تو معافی اور سزا کا پہلا حق بھی انہی کا ہونا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ حکومت اگر ایسے اقدامات کر رہی ہے اور ایسی پلاننگ کر رہی ہے اور ایسے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے ٹیبل پہ، تو یہ بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اسے کہ مدعی ہم ہیں، ہمارے بچے گئے ہیں، ہم سے پوچھا جائے اس چیز کے لیے، اس سے کہ اگر ہم اپنے مجرموں کو معاف نہیں کر رہے تو کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے مجرموں کو معاف کرے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار صحافی عقیل یوسفزئی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ مذاکرات میں متاثرین کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی 55 رکنی کمیٹی میں اکثریت انہی متاثرین کے خاندانوں کی ہے۔ جو 55 رکنی جرگہ ہے اس میں تقریباً 50% لوگ ان متاثرین ہی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس میں سوات کے جرگہ میں سوات کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں پیپل پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے نمائندے بھی شامل ہیں، اس میں قبائلی مشران بھی شامل ہیں، اس میں یوتھ بھی شامل ہے، اور ان لوگوں کے رشتہ دار بھی شامل ہیں جو کہ شہید ہو گئے ہیں یا جو کہ اس جنگ کے نتائج بھگت چکے ہیں۔
TTP نے قبائلی اضلاع کی پرانی حیثیت کی بحالی اور قیدی بنائے گئے اپنے کارکنوں کی رہائی کو امن معاہدے کی شرائط کے طور پر رکھا ہے۔ اعتماد سازی کے طور پر دونوں فریقین کے درمیان فائر بندی ہو چکی ہے۔ شاہانہ اسفند کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹے کا دکھ کوئی معمولی غم نہیں، لیکن اگر ان قاتلوں کو سزا مل جاتی تو شاید ہمیں سکون مل جاتا اور آئندہ کے لیے بھی ایسے سانحات کا راستہ روکا جا سکتا تھا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک تازہ ترین واقعے میں ٹی وی اینکر عمران ریاض خان کو اٹک پولیس نے اسلام آباد ٹول پلازا کے قریب سے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ عمران ریاض کی گرفتاری اٹک کے رہائشی ملک مرید عباس کی طرف سے درج کرائے گئے مقدمے میں کی گئی ہے۔ عمران ریاض خان کے خلاف تھانہ سٹی اٹک میں الیکٹرانک کرائم ایکٹ سمیت 6 اور دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق اس نے سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو دیکھی جس میں عمران ریاض نے پاکستانی فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے پاکستان کے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے معروف صحافی اور کالم نگار ایاز امیر پر مبینہ حملے کے بعد کہا تھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر زمین تنگ ہو رہی ہے۔ پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی صحافیوں کے لیے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 3 دن پہلے حکام نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والی پولیٹزر انعام یافتہ صحافی ثنا مٹو کو اپنی تصاویر کی ایک نمائش میں شرکت کے لیے پیرس جانے سے روک دیا تھا، جبکہ اسی تقریب کے لیے دوسرے 6 ایوارڈ یافتہ بھارتی صحافیوں کو جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ کے صحافی زبیر ڈار کو بھی حال ہی میں پولیس کی بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو آئے روز جن چیلنجز کا سامنا رہتا ہے اور اس پر عالمی صحافتی تنظیمیں تشویش کا اظہار کرتی آئی ہیں۔ یوسف جمیل وائس آف امریکہ سے منسلک ہیں، اس وقت سری نگر سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ یوسف، ثنا انعام یافتہ صحافی ہیں، انہیں ایئرپورٹ پر روکنا ان بہت بڑے واقعات میں سے ایک ہے جس میں بھارت میں آزادی صحافت پر سوال اٹھتے ہیں۔ کشمیری صحافیوں نے کیا یہ معاملہ حکام کے ساتھ اٹھایا ہے؟ جی، اس طرح کے جو معاملات پیش آتے رہتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے معاملات پیش آئے، اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے۔ صحافیوں کو ہراساں کیا گیا، ان پر حملے کیے گئے، انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں دوسری مختلف قسم کی دوسری جو قدغن ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ واقعات یا یہ جو صورتحال ہے، اس پر ہماری حکام کے ساتھ کئی بار بات ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک ساتھی زبیر ڈار کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ وہ پہلگام گئے تھے، جو امرناتھ جو سالانہ یاترا ہے ہندوؤں کی، اس کا ایک بیس کیمپ ہے، تو وہاں انہوں نے ایک پولیس آفسر سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ یاترا جو یاتریوں کا قافلہ ہے وہ پہلگام سے کتنے بجے روانہ ہوگا، تو جواباً پولیس آفسر نے تھپڑ مارا۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہم حکام کے ساتھ اٹھاتے رہیں اور ہر بار ہم سے کہا جاتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر یہ کیا اس کا کوئی جواز دیا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا، لیکن پرانے واقعات کا کوئی جواز دیا بھی جاتا ہے، جس طرح ابھی آپ زبیر کا ذکر کر رہے تھے؟ کچھ اپنا مختلف چیزیں ہیں جن پہ حکومت کا اپنا موقف ہے۔ مثال کے طور پر میں جو مجموعی صورتحال اس کے بارے میں ہم نے کئی بار حکام سے کہا کہ صحافیوں کو کم سے کم جو ان کا اپنا کام ہے اسے آزادانہ طور پر اور بلا رکاوٹ کی کرنے دیا جائے۔ تو اس میں وہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہاں فیک نیوز کا رجحان ہے اور جو ہر ایک کو مطلب اس طرح کی جو ایک طرح سے جو ریسٹرکشنز ہیں ان کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ فیک نیوز کا سلسلہ جو ہے
جاری رہے اور اس کی وجہ سے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان پہ مشکلات پیش آئیں، لا اینڈ آرڈر سچویشنز پیدا ہوں، عوام کی جان و مال کو خطرہ اس کے لیے خطرہ پیش ہو، اور یا پھر جو پبلک پراپرٹی ہے اس کے لیے اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو، تو اس طرح کی سارے جواز پیش کیے جاتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جس طرح کہہ رہے تھے ابھی، آپ نے کہا کہ صحافی تنظیمیں جو ہیں وہ آزاد صحافت کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، کشمیری صحافی بھی یہ معاملات اٹھاتے رہتے ہیں، تو کیا کشمیر کے علاوہ باقی انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے؟ جی بالکل. یہ اب پہلے تو یہ میں یہاں کی ایک سیاست دان ہیں محبوبہ مفتی جو چیف منسٹر بھی رہ چکی ہیں، انہوں نے حال ہی میں یہ کہا تھا کہ یہ اس طرح قسم کا تجربہ جو پولیٹیکل ڈسینٹ ہے اس کو دبانے کے لیے، یا جو صحافی ہیں جو آزاد صحافی ہیں جنہیں حکومت ہوسٹائل صحافی سمجھتی ہے، تو ان کی آواز کو ان کے کام کاج میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا یہ جو سلسلہ تھا یہ کشمیر میں شروع ہوا تھا، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شروع ہوا تھا. اور یہاں کا جو یہ تجربہ ہے، اس تجربے کو یہ باہر مختلف علاقوں میں لے گئے. اب انڈیا کے مختلف حصوں میں بھی کم و بیش اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے صحافیوں کو. بہت شکریہ یوسف جمیل آپ کا. آپ اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت کشمیر میں کیا صورتحال ہے، اور جس طرح محبوبہ مفتی کو آپ نے کوٹ کیا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ کشمیر میں کیا گیا تھا وہ اب باقی انڈیا میں بھی لاگو کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. شکریہ آپ کا بھی، بہت بہت شکریہ. ادھر میڈیا کی آزادی پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق بھارت میں پریس کی آزادی کی عالمی رینکنگ جو سن 2021 میں 142ویں نمبر پر تھی، 2022 میں مزید 8 پوائنٹس گر کر 150ویں نمبر تک پہنچ گئی ہے. وائس آف امریکہ نے ایک کیس اسٹڈی کے طور پر بھارت میں ایک صحافی کے خلاف مقدمے کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. فیک کیس، ٹھیک ہے، جسٹس نہیں مل رہا آپ کو؟ کیا جسٹس چاہتے ہو تم؟ کیا جسٹس چاہتے ہو؟ جسٹس چاہیے مجھے. ابھی بھی ہمارا سنویدھان میں بھروسہ ہے، بٹ جسٹس ڈیلیڈ. جسٹس ڈیلیڈ. دس از فیک کیس، کمپلیٹلی فیک کیس. یہ کہانی صدیق کپن کی ہے، ایک ایسے صحافی کی جو اس وقت لکھنؤ کی ایک جیل میں قید ہیں. صدیق کو 5 اکتوبر 2020 میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک 19 سالہ دلت لڑکی کے قتل کی کوریج کے لیے جا رہے تھے. بھارت کے ذات پات کے نظام میں دلت سب سے نچلے درجے پر آتے ہیں. اب ان کی بیوی کے لیے سب سے دشوار کام اپنی چھوٹی بیٹی مہناز کو یہ سمجھانا ہے کہ اس کے پیار کرنے والے والد کہاں ہیں. رائے ناتھ نے صدیق کپن سے ملاقات کے لیے اپنی بیٹی مہناز کے ساتھ لکھنؤ تک کا 1400 میل سے زیادہ 2 روز کا سفر کیا ہے. 18 ماہ میں یہ ان کی پہلی ملاقات ہے. അതിൻ്റെ കാശ് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ചെമ്മാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. میرا گھر مالم پورم کے علاقے چماڑ میں ہے جہاں میں پیدا ہوئی. میں نے اپنی تعلیم وہیں ایک اسکول سے مکمل کی تھی. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലായിരുന്നു. അവിടെ തന്നെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത്. സിദ്ദീഖിനെ കാണുന്നത് 2002 میں صدیق کی جانب سے شادی کے بیان کے بعد ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی. കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം നടത്തുന്നത്. مجھے بتایا گیا کہ وہ ایک بھلے انسان ہے اور جو ہماری شادی ہو گئی. اس وقت وہ ایک نجی اسکول میں کمپیوٹر ٹیچر تھے اور اس طرح ہماری خوشبار زندگی شروع ہوئی. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത്. അതാ ജേർണലിസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള. انہیں صحافت اور لکھنے لکھانے سے عشق تھا. اس وقت انہوں نے تیجاز روزنامے میں ملازمت کر لی تھی. انہوں نے 1 سال تک کوسے کوڈے میں ان کے ساتھ کام کیا. بعد میں ایک رپورٹر کے طور پر ان کا تبادلہ دلی کر دیا گیا. وہ وہاں چلے گئے اور سپریم کورٹ سے متعلق خبروں پر کام کرنے لگے. اس طرح وہ ایک رپورٹر کی حیثیت سے دلی پہنچ گئے. അവിടുന്ന് പിന്നെ തേജസിൻ്റെ സുപ്രീം കോർട്ടിലെ വാർത്തകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഡൽഹി റിപ്പോർട്ടറായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നത്. انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے صبح 8 بجے فون کریں گے. میں ان کی کال کا انتظار کرتی رہی لیکن انہوں نے فون ہی نہیں کیا. میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی انٹرویو کرنے گئے ہوں،
इसलिए मैंने भी उन्हें कॉल नहीं किया। അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പോവുക, പോയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിച്ച് ഒന്നും വിചാരിച്ചില്ല. 5 अक्टूबर 2020 की उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं उन्हें टेक्स्ट और फ़ोन करके पैगाम तो छोड़ती रही, तमाम रात अपना टेलीफोन भी चेक करती रही। तकरीबन 2 बजे मैंने अपने फ़ोन पर देखा कि मेरे पैगामात को पढ़ लिया गया है। मैं जवाब ना मिलने पर उनसे खफा भी थी। मुझे क्या पता था कि उनका टेलीफोन पुलिस के पास है। എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതെന്താണ്, ആരാണ്, പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ ഫോണെന്ന് ഞാനറിയില്ല. പിന്നെ ആ ഫോണ് ഓഫാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മളെടുത്ത് സത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ बाद में उनका फ़ोन बंद कर दिया गया। अब सच हमारे सामने है। ചെയ്തിട്ടില്ല, വാർത്ത കൊടുക്കാൻ പോയതാണ്. मैं बात करने में ज़्यादा बेबाक नहीं हूँ, लेकिन इस सूरत हाल ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं बाहर निकलूँ और बात करूँ। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अब मुझे पता चला है कि ऐसी सूरत हाल में दूसरों पर क्या गुजरती है। അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ, അതായത് ന്യൂസ് पुलिस ने ऐसी मुखम न्यूज़ पोर्टल पर उनके आर्टिकल से चुन चुनकर वो हिस्से निकाल लिए जो मुसलमानों के बारे में है। उनका कहना है कि वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में लिखते हैं। ये उन्हें कैसे पता चला? उनके वो मज़ामिन क्या हुए जिसमें उन्होंने दूसरी कम्युनिटीज़ के बारे में भी आवाज़ उठाई है? जो हमारा साथ दे रहे हैं वो भी बेशतर हिंदू हैं, हमारे हमसाए भी हिंदू हैं। അവരാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽവാസികൾ എന്ന് പറയാൻ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക്. തീവ്രവാദിയായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. हम नहीं समझते कि उन्होंने कोई जुर्म किया है। हमारे उनके ख़ानदान और उनके साथ अच्छी दोस्ती है, चाहे ये विष्णु या ओनाम हो या शादी की कोई तकरीब हो। हम हमेशा एक दूसरे के घर आते जाते हैं। हमने ख़ुद को कभी हिंदू या मुसलमान नहीं समझा। हमारे दरमियान कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ सुलह और दोस्ती है। मैं सिद्दीक कपन का सबसे बड़ा बेटा मुजम्मिल हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। और मैं उनका दूसरा बेटा मोहम्मद ज़ैदैन हूँ। मेरा दिल चाहता है कि फुटबॉल का खिलाड़ी बनूँ, लेकिन अब्बा ने हमेशा यही कहा है कि सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, मुझे पढ़ाई पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मैं उनकी बेटी महनाज हूँ। मैं वकील बनूंगी। मेरे अब्बा भी हमेशा यही कहते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। एक रोज अचानक उन्होंने अब्बा को गिरफ्तार कर लिया। हमें डर लग रहा है, कुछ पता नहीं वो कब रिहा होंगे, लेकिन माँ हमारा हौसला बढ़ाती हैं। इससे पहले वो सिर्फ घर के कामकाज करती थी और बस घर और बावर्ची खाने में रहती थी, लेकिन अब अपने कामों के अलावा वो बाहर जाकर अब्बा के केस के बारे में बात करती हैं और लोगों से मिलती हैं। बाज़ औक़ात इस केस की भागदौड़ में वो इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि इनके पास घर के कामकाज के लिए वक्त ही नहीं होता। KUWJ यूनियन ഉണ്ട്. केरला की वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन शुरू से ही मेरे साथ है। मैं अपने दुख सुख उन्हें ही बताती हूँ। फिर एक सॉलिडारिटी कमेटी भी है। चिकौती सर और कुछ और लोगों ने पैसों से भी मेरी मदद की है और उन्होंने ही मुझे आज तक इस मुकदमे से निमटने की हिम्मत भी दी। എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ എൻ്റെ പിന്നിൽ ഓരാണുള്ളത്. उन्हें 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने मुझसे राब्ता किया कि इस केस से निपटने की सूरत क्या हो। KUWJ की फेडरेशन दिल्ली में है। ये मामला सिर्फ कपन की गिरफ्तारी का नहीं है, ये एक सहाफ़ी की गिरफ्तारी का मामला है। खैर, इब्तिदा में उन्हें दूसरे अफराद के साथ मामूली इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया। बाद में संगीन जराइम भी शामिल कर दिए गए। मैं फ्रेम्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन्हें शक का फ़ायदा देना चाहिए जब तक कि उनके खिलाफ काफ़ी शहादत ना हो। दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जिसकी वजह से उन पर ये जराइम साबित किए जाएं। He was mainly reporting from Supreme Court of India. वो ज़्यादातर भारतीय सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट करते थे। उनकी बेशतर खबरों का ताल्लुक उन मसाइल से था जिनका भारत में अक़लियतों, दलित और दूसरे लोगों को सामना है। ये सरासर एक सहाफ़ी को अपने फ़राइज़ की अदायगी की वजह से फंसाने का मुकदमा है।
کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی شہادت ہے, کوئی ذرہ بھر بھی شہادت کہ وہ کسی غیر قانونی سرگرمی یا دہشت گردی میں ملوث تھے؟ ان کا واحد ہتھیار ایک قلم تھا اور کچھ نہیں. یہ ان کے خلاف کچھ تلاش نہیں کر پائے. کپن کا مقدمہ نہ تو پہلا ہے اور نہ ہی آخری. یہ حکام کی جانب سے جاری میڈیا کو خاموش کرنے کی منظم کوشش کا حصہ ہے, خاص طور پر میڈیا کے غیر جانبدار افراد کو جو اچھی ساکھ رکھتے ہیں, جو صحافیوں اور صحافتی اقدار سے وابستہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انصاف میں تاخیر ہو رہی ہے, لیکن میں نا امید نہیں ہوں. مجھے یقین ہے کہ سچ جلد سامنے آئے گا. بھارت میں گزشتہ دہائی میں 154 صحافی گرفتار ہوئے یا انہیں قید میں رکھا گیا, ان سے پوچھ تاچھ کی گئی یا پھر انہیں شو کاز نوٹس دیا گیا. 9 غیر ملکی صحافیوں کو ملک بدری, گرفتاری یا پوچھ گچھ کا سامنا رہا یا پھر بھارت میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی. امریکہ, جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا. تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا. کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. سائنس فکشن فلموں میں دکھائے جانے والے روبوٹس تو آپ کو یاد ہی ہوں گے, جو بظاہر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن ان کا ڈھانچہ مصنوعی ہوتا ہے. سائنس فکشن کی زبان میں ان کو اکثر ڈرائڈز کہا جاتا ہے. حال ہی میں جاپان میں ایک ایسی تحقیق ہوئی ہے جس نے شاید ان کا وجود ممکن بنا دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں عبدالعزیز خان کی یہ رپورٹ. اپنی مشہور فلم ٹرمینیٹر میں آرنلڈ شوارزنیگر نے ایک ایسے روبوٹ کا کردار ادا کیا تھا جس کی جلد تو انسانوں والی تھی مگر اس کا ڈھانچہ مشینی. جاپان کی یونیورسٹی آف ٹوکیو میں سائنسدانوں نے ایک ایسی روبوٹک انگلی بنائی ہے جس پر زندہ جلد لیبارٹری میں بنا کر لگائی گئی. اس طرح کی مشینی انگلی کو کولیجن نامی پروٹین میں ڈبو کر رکھا گیا جو قدرتی طور پر انسانی جلد میں ہوتا ہے. جب مشینی انگلی پر کولیجن جم گیا تو اس پر انسانی کیراٹونوسائٹ کی تہ جمائی گئی جو انسانی جلد کے سب سے اوپر والی سطح پر پایا جاتا ہے. جس طرح انسانی جلد زخم لگنے پر اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے, اس روبوٹک انگلی پر لگائی جانے والی جلد بھی اپنے آپ کو اسی انداز میں صحتیاب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ کامیاب تجربہ ٹرمینیٹر کے انداز میں بنائے جانے والے روبوٹس کی جانب ایک قدم تھا جو نہ صرف اوپر سے دیکھنے میں انسانوں جیسے لگتے ہوں گے بلکہ زخم لگنے پر برم پٹی کے بعد ٹھیک بھی ہو سکیں گے. جاپان میں ہونے والا یہ تجربہ مستقبل کے ایک ایسے معاشرے کو ممکن بنا دیتا ہے جس میں انسان اور روبوٹس کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہو. عبدالعزیز خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اور جس طرح کی انسانی ترقی, سائنسی ترقی خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں, انسانوں کی جتنی ڈیولپمنٹس اور ریسرچ کے بعد یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں, اگلی صدی بہت مختلف نظر آتی ہے. اور جس طرح سے ہر سال ہم نئی ٹیکنالوجیز کو سامنے آتے ہوئے دیکھتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام الیکٹرک کارز اور اس کے بعد یہ روبوٹس, اور آنے والے دنوں میں جس طرح سے پوری انسانیت شفٹ کر رہی ہوگی. جب ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں یا جب ہم ادروائز سروسز سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ جو انداز ہے پورا سائنسی ترقی کا, وہ پورے کی پوری انسانی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا آنے والے کچھ دنوں میں, اور خاص طور پہ اگلے 10 سال جو ہیں اس ترقی کے لیے خاصے امپورٹنٹ ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.